السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی ہے، نعمت زندگی۔ اس زندگی کا مقصد معین فرمایا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ اور ہدایت کا نظام بنایا ہے، اور ساتھ ہی اس زندگی کو تحفظ دینے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے جو مختلف خطرات میں اور ہلاکات میں گرفتار ہے انسان کی زندگی، اسے محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر کی ہے، جس کا عنوان قرآن میں تقوی قرار دیا ہے۔ زندگی کے چونکہ مختلف شعبے ہیں، مختلف پہلو ہیں، مختلف میدان ہیں، ہر شعبے اور ہر میدان اور ہر پہلو کے لیے جیسے ہدایت کا جداگانہ انتظام ہے، جیسے اس زندگی کا شعبے کا تقاضا ہے، اسی طرح کی اس کے لیے ہدایت ہے، اور اسی طرح زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس کے متناسب اور اس کے مطابق حفاظتی تدبیر بھی ہے۔ جیسے انسان خود کرتا ہے، اپنے اموال کی حفاظتی تدبیر کرتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے الگ تدبیر کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے الگ طرح کی تدبیر کرتا ہے، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے الگ طرح کی تدبیر کرتا ہے، اپنے مقام و منصب کی حفاظت کے لیے الگ طرح کی تدبیر کرتا ہے، اپنی ایمان اور اعتقاد کو، دین کو بچانے کے لیے الگ تدبیر کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے روابط، تعلقات کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے الگ تدبیر کرتا ہے، اپنا خاندانی نظام محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے الگ تدبیر کرتا ہے، اپنے ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے الگ تدبیر کرتا ہے۔ ایسی کوئی ایک تدبیر نہیں ہے، ایک بندوبست نہیں ہے جس سے ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں، صحت بھی محفوظ ہو جائے، ماحول بھی محفوظ ہو جائے، مال بھی محفوظ ہو جائے، تعلقات بھی محفوظ ہو جائیں۔ ہر شعبے کے لیے انسان جداگانہ حفاظتی بندوبست کرتا ہے، اسی لیے یہ ساری چیزیں آپ کی محفوظ ہیں۔ جنہوں نے نہیں کیا ہوا حفاظتی بندوبست، ان کی چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ جو جوتوں کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے، جوتے گم ہو جاتے ہیں۔ جو موبائل کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے، موبائل گم ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں۔ جو مال کی حفاظت نہیں کرتے، مال ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ جو صحت کی حفاظت نہیں کرتے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانی حیات کے لیے اسی طرح کا الگ الگ حفاظتی بندوبست کیا ہے۔ وہ سب تقوی ہے، لیکن شعبہ جاتی تقوی ہے اور مختلف موضوعاتی تقوی ہے، مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والا تقوی ہے۔ اس میں سے ایک تقوی جو قرآن کریم میں
ذکر کیا گیا ہے وہ انسان کو زلزلۃ و ساعت سے محفوظ رہنے کے لیے حفاظتی تدبیر دی گئی ہے، اور حفاظتی تدبیر اپنانے اور اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ حج میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، یہاں مومنین کو خطاب نہیں ہے یا مجاہدین کو خطاب نہیں ہے، تمام لوگوں کو خطاب ہے، وہ جس شکل میں ہوں، جس پہچان کے ساتھ ہوں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اتقو، آپ تقوی اختیار کرو، حفاظتی تدبیر اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور اپنی حفاظتی تدبیر اختیار کرو، اپنے آپ کو سیکیور کرو، چونکہ درپیش ساعت، درپیش زمانہ، درپیش گھڑی، درپیش وقت بہت ہی بڑی مصیبت اور جان لیوا ہے۔ سب سے بڑا مرحلہ انسان کی زندگی کو زلزلۃ الساعت کی صورت میں پیش آنا ہے۔ زلزلۃ الساعت قیامت مراد ہے کہ قیامت کی گھڑی آپ کو درپیش ہے، وہ وقت، اور وہ بہت ہی عظیم ہے۔ عظیم یعنی اس کی مصیبت، اس کی سختی، اس کی دشواری، اس کی شدت بہت زیادہ ہے، اتنی کہ ہر آدمی اس کو تحمل نہیں کر سکے گا۔ اتنا شدید زلزلہ، اتنا شدید مرحلہ انسان کو، پوری انسانیت کو درپیش ہے۔ قیامت پتھروں، جانوروں، درختوں کی نہیں ہونی ہے، انسانوں کی ہونی ہے۔ جانوروں کو قیامت میں نہ حاضر کیا جائے گا، نہ پیش کیا جائے گا، نہ زندہ کیا جائے گا، ان کا کام یہی دنیا میں ختم ہو گیا، اپنا جو کچھ انہوں نے کرنا تھا، جو بننا تھا، وہ بن گئے، ختم ہو گئے یہاں پر۔ قیامت فقط انسان کے لیے ہے، اور انسان کے لیے قیامت انسان کی زندگی کے انجام کا نام ہے۔ یوں نہیں ہے کہ قیامت میں الگ سے انسان کے لیے کوئی اور تدبیر باہر سے کی گئی ہے، بلکہ جو کچھ انسان نے زندگی گزاری ہے، یہی زندگی نئے مرحلے میں جانے کے لیے ایک اختتام پہ پہنچتی ہے، اور جو کچھ انسان نے زندگی بھر کیا ہے وہ سب نمایاں ہو جاتا ہے، کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں، زندگی کی جو مہلت ہمیں دی گئی ہے، جس سے ہم آشنا نہیں ہیں، جس مقصد زندگی سے واقف نہیں ہیں ہم، انسان، آج کا انسان، وہ مذہبی انسان ہو، غیر مذہبی انسان ہو، تعلیم یافتہ انسان ہو، غیر تعلیم یافتہ انسان ہو، وہ شرقی ہو یا غربی ہو، ایک چیز متفقاً ہم مشاہدہ آج کی انسان کی، آج کی نسل کا کر سکتے ہیں کہ مقصد زندگی سے مطلقہ غافل ہیں۔ ہم کیوں آئے، دنیا میں کیوں بھیجے گئے، یہ مہلت، یہ وسائل، یہ نعمتیں، یہ توفیقات، یہ توانائیاں، یہ سب کچھ کیوں دیا گیا ہمیں، اور یہ دے کر ہمیں بھیجا گیا، اور پھر یہ مہلت ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، گھنٹی بج جاتی ہے، بقول حافظ کے کہ جرس فریاد می دارد بر بندید محملہ، گھنٹی بج گئی ہے کہ سامان بند ہو، رخت سفر، وقت ختم ہو گیا ہے، ٹائم اوور ہو گیا ہے، اب تم اس زندگی کی فرصت سے محروم ہونے جا رہے ہو۔ یہ جو دورانیہ ہے ہمارا، جو مختلف ہے، کئی سالوں پر محیط ہے، کئی دہائیوں پر محیط ہوتا ہے۔ اگر ہم اوسط عمر انسان کی، آج کے انسان کی لگائیں تو 60 سال عمر گزارتا ہے، بعض اوپر چلے جاتے ہیں، بعض نیچے سے پہلے سے ہی 60 سال سے پہلے مر جاتے ہیں، حادثات پیش آ جاتے ہیں، لیکن ایک اوسط ایوریج عمر 60 سال اگر ہم فرض کر لیں تو یہ 60 سالہ مدت مہلت کیوں دی گئی ہے ہمیں، کس لیے بھیجا گیا ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام انسان کے لیے سب سے بڑا یہی مقصد ذکر کرتے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے۔ 3 سالوں کا جواب، نہ صرف زبانی جواب، شفاہی امتحان نہیں ہے،
عملی پریکٹیکل ہے۔ 3 سوالوں کے جواب کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک یہ کہ رحم اللہ امرأن، خدا رحمت کرے اس شخص کو، امیر المومنین کے الفاظ میں، جو یہ جانتا ہے من این الی این و فی این، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، اور اس وقت کہاں ہے۔ آیا کہاں سے ہے، یہ سوال کا جواب ہے جو آپ کو 60 سال کی زندگی میں تلاش کرنا ہے۔ پریکٹیکل ہے اس کا، صرف نظریہ اور تھیوری اور عقیدہ نہیں ہے کہ ہم نے نصاب میں پڑھ لیا، ہمیں معلم نے پڑھا دیا، وہ جواب نہیں ہے، عملی جواب ہے کہ کہاں سے آئے ہو۔ تعلق وہاں سے نظر آئے آپ کا، جہاں سے آئے ہو وہاں سے آپ کا رشتہ، وہاں سے آپ کا تعلق نظر آئے۔ آپ کے گھروں کی مثال ہے کہ بعض عورتیں شادی ہو کے شوہر کے گھر آ جاتی ہیں سسرال میں، لیکن اپنے میکے سے، اپنے پیکے سے بہت مضبوط رابطہ رکھتی ہیں، اور اسی لیے سسرال کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، چونکہ میکے سے زیادہ ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس کو آخر تک قائم رکھتی ہیں، باقی رکھتی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو بھول جاتی ہیں، اپنے میکے پیکے کو بھول جاتی ہیں، جو اس سسرال میں آئی ہیں، شوہر کے پاس آئی ہیں، ان کو یا سختیاں دیکھنی پڑی یا سہولتیں دیکھنی پڑی، جو بھی زندگی ہے، وہ اتنا اپنی زندگی میں کھو جاتی ہیں کہ ان کو بھول جاتا ہے کہ ہم پیچھے ہمارا ایک خاندان بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، ہم اس خاندان سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اور عموماً خواتین کا یہ رجحان بہت شدید ہوتا ہے کہ سسرال سے زیادہ میکے سے مستحکم رشتہ ہو ان کا۔ یہ نفسیات ہے، نسوانی نفسیات ہے خواتین کی، کہ سسرال کے اندر اجنبیت رکھتی ہیں، دکھاتی ہیں، اور میکے کے ساتھ اپنائیت دکھاتی ہیں۔ خوب یہی امیر المومنین بھی فرما رہے ہیں انسان کو کہ ایک انسان، تیرا ایک سسرال ہے، تیرا ایک میکا ہے، تو آیا کہاں سے ہے؟ یہ میکا ہے، یہ پیکا ہے ہر فرد کا، مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ آئے کہاں سے ہو آپ؟ تعلق کہاں سے ہے آپ کا؟ کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ کیوں بھیجا ہے آپ کو؟ اس کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ من اینا صرف یہ کتاب میں پڑھ لینا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ جواب نہیں ہے۔ جواب عملی یہ ہے کہ آپ کا اس مبدا سے تعلق ہے، قوی تعلق ہے، روزمرہ کا تعلق ہے، اور دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اور جہاں سے آیا ہے وہاں سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے اس انسان کا، اور کس کے لیے آیا ہے، کہاں پہنچنا ہے اس کو، اور اس وقت کہاں ہے۔ آیا جہاں اس کو ہونا چاہیے اس سفر میں، سفر زندگی میں، آغاز سے انجام تک کے درمیان وہیں پر ہے یا کہیں اور کھڑا ہے۔ ہم بعض اوقات جاتے ہیں کسی سفر میں، مثلا لاہور سے آپ جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، تو اب لاہور اور کراچی کے درمیان مختلف جگہیں ہیں۔ اگر آپ کا واقعاً سفر ہے، جاری ہے، تو ہر لحظے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں لاہور سے کراچی کے مابین اس وقت کہاں ہوں، کس اسٹیشن پہ پہنچا ہوں۔ وہیں سے اندازہ ہوگا کہ صحیح جا رہا ہوں یا نہیں، یا بہک گیا ہوں، بھٹک گیا ہوں، مجھے جانا کہیں اور تھا اور میں کھڑا ہوا کہیں اور ہوں۔ اور ممکن ہے راستے میں انسان غافل ہو جائے، بھول ہی جائے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ یہیں جہاں کھڑا ہوں یہیں کے لیے آیا ہوں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے وہ منزل جو آخری انسان کو درپیش ہے، جس کا نام قیامت ہے، وہ اس سفر کا اختتام ہے، نتیجہ ہے۔ اختتام سے مراد یعنی نتیجہ ہے۔ جو بھی آپ نے جنم سے لے کے موت تک کیا ہے، وہ سب نمایاں ہو کر، برملا ہو کر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، یعنی خود آپ کی اپنی شخصیت کی صورت میں وہ نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور وہ بہت سخت مرحلہ ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ شدت اس کی اتنی شدید ہے کہ ہر ایک کے لیے قابل تحمل نہیں ہے۔ اس کے لیے 2 عنوان اس آیہ کریمہ میں استعمال ہوئے ہیں، ایک زلزلہ اور ایک ساعت۔ ساعت گھڑی کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں۔ یہ جو گھڑی
کلائی پہ باندھی ہوئی ہے، اس کو بھی ساعت کہتے ہیں، لیکن یہ گھڑی نہیں ہے، یہ ایک آلہ ہے وقت دکھانے کا۔ چونکہ وقت اس پہ دیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے وقت کا نام اس کو بھی دے دیا ہے، ساعت وقت کو کہتے ہیں۔ لیکن لغت میں اصلی بنیادی معنی اس کا وقت بھی نہیں ہے۔ ساعت کا بنیادی معنی، ساعت، لفظ ساعت قرآن کریم میں متعدد مرتبہ استعمال ہوا ہے مختلف مشتقات کی صورت میں، اور اس کا مادہ اہل لغت نے ذکر کیا ہے سواء، سین، واو اور عین، سواء۔ بعض نے سین، یہ اور عین ذکر کیا ہے سیاء، لیکن محقق اہل لغت کا یہ کہنا ہے کہ سیاء نہیں ہے مادہ، سواء مادہ ہے۔ لہٰذا جتنے بڑے ائمہ لغت ہیں انہوں نے اس کو سواء سے اشتقاق اس کا ذکر کیا ہے، اور اس سے مختلف الفاظ بنتے ہیں، جن میں سے ایک ساعہ ہے، ساعتن، سایے، مسیا، مسیح عین کے ساتھ، ہے کے ساتھ نہیں، مسیح، سعایت، یہ اس سے بنتے ہیں الفاظ۔ اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے ضائع ہو جانا، کسی چیز کو جو آپ کے پاس ہے اسے ضائع کر دینا، ہاتھ سے دے بیٹھنا، کھو دینا۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہیں، پھر ناگہان ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، کوئی لے جاتا ہے اس کو، اور اب دوبارہ اس کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی کو دے دیتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، اس کو نہیں کہتے۔ ساوا، اس مادہ کو اس کھونے کے لیے نہیں کہتے جو دوبارہ مل جائے، دوبارہ ہاتھ آ جائے۔ اس طرح کسی چیز کا کھو جانا، ضائع ہو جانا، ختم ہو جانا کہ دوبارہ واپسی کی کوئی امید نہ ہو، بالکل ختم ہو گئی وہ چیز۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں چائے ہے، یہ گر گئی، مٹی میں گر گئی، ریت میں مل گئی، ختم ہو گئی، اب دوبارہ اس مٹی سے یہ چائے نہیں نکال سکتے، پانی نہیں نکال سکتے آپ۔ اس طرح کی روزمرہ ہم چیزیں کھو بیٹھتے ہیں اپنی، انہی کو مسیح کہتے ہیں۔ اور قرآن کے نزول سے پہلے اعراب اس مادہ کو استعمال کرتے تھے، لفظ ساع کو، تو تمام ان چیزوں میں جنہیں وہ مثلا ان جانوروں کو کہتے تھے مسیح جو جنگلوں میں چھوڑ دیتے تھے، اپنی عمر پوری کر بیٹھتے تھے اور اسے دوبارہ واپس اپنے طویلے میں یا اپنے جانوروں کے باڑے میں، ریوڑ میں نہیں شامل کرتے تھے، اسے جنگلی جانوروں کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ابھی بھی ایسے یہاں بھی ہے، کچھ عرصہ پہلے تک جب تک یہ فاسٹ فوڈ نہیں تھا، آپ کو گدے، بہت ریٹائرڈ گدے نظر آتے تھے پاکستان میں بہت زیادہ۔ یہ جوانوں کو نہیں نظر آتے، چونکہ یہ معلوم نہیں ان کے دید میں کیا ہے، ان کو یہ طبعی چیزیں، طبعیات نظر نہیں آتی اللہ کی مخلوق۔ بزرگ پرانے ہیں، ان کو نظر آتے تھے گاؤں میں، گلیوں میں، ریٹائرڈ گدے، لاغر ڈھانچے جو یا لنگڑا رہے ہیں یا پیٹھ زخمی ہیں، کوے نوچ رہے ہیں ان کو، یا زخم کے میں پیپ پڑی ہوئی ہے، یعنی اب سامان اٹھانے کے یا کسی کام کے نہیں ہے، تو انہیں چونکہ چارہ دینا پڑتا ہے، کھانا دینا پڑتا ہے، تو وہ مالک ان کو ڈنڈا مار کے باہر نکال دیتا ہے۔ پلاسٹک کھاتے رہتے ہیں، اگر شہر میں ہوں، لاہور میں ہوں تو پلاسٹک کھاتے تھے، شہروں میں، گاؤں میں ہوں تو کوئی نہ کوئی چارہ انہیں کھیتوں میں، اطراف میں مل جاتا تھا۔ انہی کو کہتے تھے، ایسے ہی جانوروں کو جنہیں مالک بیکار ہونے کی وجہ سے، ناکارہ ہونے کی وجہ سے اپنی ملکیت سے آزاد کر دیتا ہے کہ یہ چلا جائے، جنگلوں میں گم ہو جائے، اس کو وہ کہتے تھے مسیح۔ ہر وہ چیز جو انسان کے ہاتھ سے نکل جائے، کھو جائے، ضائع ہو جائے اور واپس نہ آئے، اس کے لیے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے۔ وقت کو اس وجہ سے ساعہ کہتے ہیں، گھڑی، ایک آن، ایک منٹ نہیں بلکہ ایک سیکنڈ یا سیکنڈ سے بھی کم وقت، جس کو مومنٹ کہتے ہیں آپ، ایک لمحہ، اس کو گھڑی کو ساعہ کہتے ہیں۔ ہم اردو میں کہتے ہیں ایک گھڑی، ایک لحظہ، عربی میں، فارسی میں ایک لحظہ،
کہتے ہیں ہم، یہ لحظہ، یہ سیکنڈ، یہ ایک آن، یہ اس وجہ سے اس کو ساعہ کہتے ہیں کہ وقت کی یہ خصوصیت ہے، وقت رکتا نہیں ہے، جو ہی وجود میں آتا ہے فوراً ختم ہو جاتا ہے، بعد والے کو موقع دیتا ہے۔ مثلا ایک آن، ایک لحظہ، ایک سیکنڈ وجود میں آیا، رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، اس کو ختم ہونا ہے، کیوں کہ اگلا لحظہ اس کی جگہ پر آ جائے گا، اگلا سیکنڈ اس کی جگہ پر آ جائے گا۔ وقت کی ذات میں یہ چیز شامل ہے، سیال ہے، سیار ہے اور متغیر ہے، ناپائیدار ہے۔ سب سے زیادہ ناپائیدار ترین چیز وقت ہے کہ جو ہی وجود میں آتا ہے فوراً ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نیا وقت ہے، وہ نیا وقت وجود میں آ کے فوراً ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، نئی گھڑی پیدا ہو جاتی ہے، نیا آن، نئی ثانیہ۔ آپ کی گھڑیوں میں اگر آپ دیکھیں، آپ کے جو ڈیجٹ والی گھڑیاں ہیں یا سوئی والی ہیں، تو آپ کو مسلسل وہ لحظہ سوئی دکھا رہی ہے، سوئی جب گھوم رہی ہے یا ڈیجٹ چینج ہو رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لحظہ پیدا ہوا، مثلا ابھی 12:01 ہے، فوراً ہی وہ 1 سیکنڈ والا ڈیجٹ فوراً 2 میں بدل جاتا ہے، جو ہی آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ فوراً 3 میں بدل جاتا ہے، ابھی آپ نے پلک نہیں جھپکی وہ 3 میں بدل جاتا ہے، اس 3 کو آپ ابھی دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ 4 میں بدل جاتا ہے۔ یہ کیوں ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے؟ چونکہ وقت حقیقت میں ہی ایسا ہے، ایک لحظہ وجود میں آتا ہے فوراً ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا لحظہ پیدا ہوتا ہے، وہ پہلا والا ختم ہو گیا، مر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ چونکہ وقت رہتا نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو ساعت کہتے ہیں، اور اسی سے اصطلاح قائم ہو گئی ہے۔ اب استعمالات میں زیادہ تر یہ لفظ وقت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، چونکہ وقت ناپائیدار ہے، ایک آن ساعت یا ایک گھڑی کہلاتی ہے، جو کہ وہ وجود میں آ کے فوراً وہ لحظہ، وہ گھڑی، وہ آن ختم ہو جاتی ہے، اس کو عربی میں ساعت کہتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑے زمانے کو بھی ساعت ہی کہتے ہیں، اور قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، اہل لغت نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک ساعت، ساعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں قیامت، ایک ساعت وسطیٰ ہے، اور ایک ساعت ابھی زمان کی ساعت ہے۔ وہ ساعت جو زیادہ تر قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، یہ 3 گھڑیاں، ایک ہے لحظہ موت، وقت موت کو ساعت قرآن نے کہا ہے الف لام کے ساتھ، الساعہ، کہ یہ گھڑی حتمی ہے، یہ پہنچے گی، اور یہ گھڑی جب آئے گی تو اسی طرح سے کہ اپنے ساتھ آپ کو بھی لے جائے گی، جس طرح وہ وقت، وہ گھڑی، وہ آن آئے گا، آتے ہی ختم ہو جائے گا، اس آن کے اندر آپ بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کا بستر بھی گول ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس لحظے کو بھی ساعت کہتے ہیں، لحظہ موت، لحظہ مرگ، موت کی گھڑی، موت کا وقت، چونکہ ایک لحظے میں موت ہوتی ہے، موت گھنٹوں میں نہیں ہوتی، موت کے لیے دن نہیں لگتے، ایک آن لگتا ہے موت کو، باقی موت کے مقدمات ہیں، احتضار اور جو عمل ہے، اصل موت کو ایک لحظہ اور ایک گھڑی لگتی ہے۔ خوب یہ موت جب آتی ہے ایک لحظہ ہے، گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ساعت جس کے لیے قرآن نے لفظ ساعت استعمال کیا ہے، وہ ایک لمبا زمانہ ہے، جیسے ایک قوم، ایک نسل کی عمر، ایک نسل ہے 60 سال، 70 سال، 100 سال اس نے زندگی گزاری ہے، اور جب اس کا ایک پوری قوم کا زوال آتا ہے، یہ قوم پوری ختم ہو جاتی ہے، فرد کو جب موت آتی ہے اس کے لحظہ موت کو ساعت کہتے ہیں، اور جب ایک پوری قوم، ایک معاشرہ، ایک تہذیب پوری نابود ہو جاتی ہے، اس کے لحظہ نابودی کو یا وقت نابودی کو، یا جتنی اس نے عمر گزاری ہے اس کو بھی ساعت کہتے ہیں کہ یہ اس کا وقت ساعت آ گیا ہے، یعنی مرگ امت کی موت، جمعیت کی موت، نسل کی موت، معاشرے کی موت، سوسائٹی کی موت، اس کو بھی ساعت کہا گیا ہے، فرد کی موت بھی۔ اور پھر ساعت کہا گیا ہے اس گھڑی کو جس میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ایک زلزلہ
ایسا ہوگا کہ جس میں جتنے زندہ ہیں یہ سارے مر جائیں گے، تمام انسانیت، تمام بشریت ساری ختم ہو جائے گی، اور پھر دوسرے لحظے میں ایک اور گھڑی ہوگی جس میں سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ابھی تو تدریجاً زندہ ہوتے ہیں، ایک نسل زندہ ہوتی ہے، یہ مر جاتی ہے، پھر دوسری نسل آتی ہے، پھر اس طرح تدریجاً ہے، سارے یکجا زندہ نہیں ہیں، لیکن قیامت میں سارے یکجا زندہ ہوں گے ایک ہی جگہ پر، اولین و آخرین، سب انسانیت، حضرت آدم سے لے کر قیامت کے لحظے تک وہ آخری فرد جو پیدا ہوگا، یہ سب کے سب حضرت آدم بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، ان کی امت کے خیرین و خیار بھی ہوں گے، اور اس امت کے شرار بھی ہوں گے، سب کے سب یکجا حاضر کیے جائیں گے۔ اس کو بھی ساعت کہا گیا ہے، کیونکہ ایک گھڑی میں یہ کام ہونا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وما امرنا الا واحدہ یا کلمح بالبصر، پلک جھپکنے کی حد تک ہمارا امر ہوتا ہے، پلک اس میں جھپک سکتے ہیں آپ، یا پلک جھپکنے سے بھی کمتر وقت میں ہمارا امر اجرا ہو جاتا ہے، ہمارا فرمان لاگو ہو جاتا ہے، مارنے میں بھی اور جگانے میں بھی۔ اس لیے اس لحظے کو ساعت کہا گیا ہے، لیکن اس کو زلزلہ کہا گیا ہے کہ یہ زلزلہ تو ساعت ہے، قیامت کی گھڑی زلزلہ ہے۔ یہ زلزلہ مانا کیا آپ سے کہ یہ بھی اہل لغت کے نزدیک انہوں نے، بعض نے دو الگ الگ مادے ذکر کیے ہیں، لیکن معنی ان کے قریب ہیں، ایک ذلت اور ایک زلزال۔ زلالہ سے اگر بنائیں تو ذلت یعنی پھسلنا، کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے، انسان کھڑا ہوا ہے، پھسل گیا ہے، گاڑی پھسل گئی ہے، کوئی دیوار پھسل گئی ہے، کوئی چیز جو اپنی جگہ پہ قائم تھی اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے، اس کو ذلت کہتے ہیں، زے کے ساتھ۔ زال کے ساتھ ذلت نرمی ہے، اس کا معنی مخلوط نہ کریں الفاظ کو۔ زال کے ساتھ دال زال والا جو دال ہے نقطے والا منقوط، اس کے ساتھ جو لفظ بنتا ہے ذلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی، جو چیز نرم ہو۔ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے عزا، سخت چیز کو عزیز کہتے ہیں، نرم چیز کو ذلیل کہتے ہیں۔ جو نرم ہو، جو جھک جائے، جو ٹوٹ جائے، جو دوسرے کا اثر قبول کر لے وہ ذلیل ہے، اور جو اثر قبول نہ کرے وہ عزیز ہے، سخت ہے وہ۔ لیکن جو زے کے ساتھ ہے ذلہ، یہ دو مادہ ہیں اس کے، زلالہ اور زلزلہ۔ زلالہ اور زلزلہ کو محقق اہل لغت نے کہا ہے کہ یہ ایک ہی ہیں، یہ اشتقاق کبیر ہے۔ آپ کے اساتید کو پتہ ہے، چونکہ آپ طلبہ کو شاید اشتقاق کبیر کی اصطلاح نہ سنی ہونی تو چاہیے، ظاہر ہے جب ایک سال میں ادبیات پڑھ لیتے ہیں ہمارے طلبہ، صرف و نحو، تو اس میں یہ اصطلاح سے مانوس ہو جانا چاہیے انہیں پہلے سال ہی، کہ اشتقاق کس کو کہتے ہیں، اشتقاق صغیر کس کو کہتے ہیں، اشتقاق کبیر کس کو کہتے ہیں۔ بعض ادیبوں نے اشتقاق اکبر بھی ذکر کیا ہے، تو یہ اصطلاحات تو کم از کم معلوم ہونی چاہیے، اگر ان کے معانی نہ بھی معلوم ہوں، ان کے مفاہیم تو اصطلاحات معلوم ہونی چاہیے۔ چونکہ قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے اندر یہ اشتقاق ہے، اشتقاق صغیر بھی ہے جو ہر لفظ قرآنی میں تقریباً یہ قاعدہ جاری ہے، اور بعض میں اشتقاق کبیر ہے، جیسے اہل لغت نے کہا ہے کہ ذلہ اور زلالہ یہ اشتقاق کبیر ہوا ہے اس کے اندر، یعنی ایک مادہ ہے، اس کے الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اشتقاق صغیر میں حروف کو نہیں چھیڑا جاتا، حروف اضافہ کیے جاتے ہیں، لیکن اشتقاق کبیر میں حروف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں زلالہ کو زلزلہ بنا دیا گیا۔ معنی دونوں کا ایک ہے، یعنی پھسلنا، ہلنا، جو چیز جمی ہوئی ہو، قائم ہو اور متحرک نہ ہو، ہل نہ رہی ہو، اس کو جھٹکا دے دینا اور اس کو ہلا دینا، جیسے ہم روز کرتے ہیں، کوئی درخت ہے اس کو جھٹکا دے دیتے ہیں، ہلا دیتے ہیں، ہم دیوار ہے اس کو ہلا دیتے ہیں۔ جو پکی راسخ چیز ہے جس کو نہیں ہلنا چاہیے، اس کے ہلانے کو زلہ کہتے ہیں یا زلالہ کہتے ہیں، ہل جانا، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں آپ۔ قیامت کے منظر کو زلزلہ کہا گیا ہے کہ یہ زلزلہ ہے، یعنی جہاں پر ہر چیز ہل جائے گی، جہاں ہے وہاں نہیں رہے گی، ہر چیز کو جھٹکا لگے گا شدید، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کو جھٹکا لگے گا۔
چونکہ قیامت انسان کی ہے، قیامت جانوروں کی نہیں ہے، بھیڑ بکریوں کی نہیں ہے، قیامت انسان کی ہے، انسان کو جھٹکا لگے گا۔ بعض علماء تو ذکر کرتے ہیں کہ زمین کو جھٹکا لگے گا، پہاڑوں کو جھٹکا لگے گا، پہاڑ اگر انسان ہوئے تو جھٹکا لگے گا، چونکہ زلزلہ تو ساعت مخصوص ہے انسانوں کے لیے۔ کبھی زمین ہلتی ہے، انسان نہیں ہلتا، اور کبھی انسان ہل جاتا ہے، زمین نہیں ہلتی۔ وہ محاورہ ہے نا جو بعض ہٹ دھرم لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، کہ زمین ہلے تو ہلے، گل محمد نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ وہ ہوتے ہیں نا بیکار نکھٹو قسم کے لوگ جو کوئی کام نہیں کرتے، کوئی ذمہ داری انجام نہیں دیتے، ان کے بارے میں ہے کہ زمین ہلے تو ہلے، گل محمد نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ اب قیامت کا جو زلزلہ ہوگا اس کو بیشتر مفسرین نے زمین اور پہاڑوں اور ان چیزوں کے، دریاؤں اور درختوں کے اوپر فٹ کیا ہے کہ یہ تتر بتر ہو جائیں گے، جبکہ قیامت صرف انسان کی ہے۔ زلزلہ انسانیت کو لگے گا، بشریت کو زلزلہ ہوگا، جیسے اس سورہ حج کی آیت میں ہے، یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو زلزلہ قیامت کا بہت شدید زلزلہ ہے، یعنی بشریت کو، ناس کا زلزلہ ہے، انسانیت کو جھٹکا لگے گا، انسانیت ہلے گی۔ اور اس زلزلہ کا جیسے قیامت میں ہے، قیامت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ جھٹکا لگتا ہے، زندگی میں جھٹکا لگتا ہے، شدید زلزلہ قوموں کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں آتا ہے، خاندانوں میں آتا ہے، افراد کی زندگی میں زلزلہ آتا ہے، جسے ہم عموماً زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے نے انسان کو ہلا دیا، جھٹکا دیا، شدید اور تہس نہس کر دیا۔ اب اس کے بعد انسان کو سنبھلنا ہے، اس زلزلے میں کیسے انسان قائم رہے۔ یہ قیامت کا زلزلہ نہیں، بلکہ بار بار جو مختلف اقوام کی زندگی میں زلزلہ آتا ہے، اس میں سے ایک زلزلے کا ذکر سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جو حالت وقوع میں ہے۔ اس وقت ایک زلزلہ زمین پر جاری ہے، ابھی انہی دنوں میں زلزلہ حالت وقوع میں ہے، اور قرآن اس زلزلے کو ذکر فرما رہا ہے سورہ مبارکہ احزاب میں۔ سورہ مبارکہ احزاب آیا 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، وَهُنَالِكَ ابتلی المؤمنون، یہ وہ گھڑی تھی، ہنالک، یہاں پر، اس منظر میں، اس لحظے میں، یہاں پر، اس موقع پر، ابتلی المؤمنون، مومنوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، امتحان میں ڈال دیا، ان کی آزمائش و امتحان شروع ہوا۔ کیسے ہوا؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، شدید زلزلہ وقوع پذیر ہوا، مومنین کو اللہ نے امتحان میں ڈالا، قیامت میں نہیں، ابھی زندگی میں، ابھی زندہ ہے مومن، نہ زمین ہلی نہ کوئی، مومن ہل گئے سارے۔ شدید جھٹکا خدا نے دیا مومنوں کو، اور اس زلزلے میں بہت کچھ صورتحال دگرگون ہو گئی۔ اس کو، یہ سورہ احزاب کا واقعہ، احزاب کیوں نام ہے اس سورہ کا؟ اس سورہ کو سورہ احزاب کیوں کہا گیا ہے؟ اس سورہ کو کہا گیا ہے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، پارٹی بنانے کے لیے، کہ پارٹیاں بناؤ۔ حزب کا جمع ہے احزاب، احزاب کا مطلب یہ نہیں کہ مومنین کی پارٹیاں ہونی چاہیے تاکہ الیکشن لڑیں۔ احزاب اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ حزب گروہ کو کہتے ہیں، اور تمام اس زمانے کے قبائل نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے جنگ بدر کے بعد، مشرکین نے تمام خطے سے، تمام صحرا کے قبائل کو جمع کیا، جس میں مکہ اور اس کے اطراف کے جتنے مشرکین تھے،
طائف سے یمن تک جتنے مشرکین تھے، نجد یہ جدہ کا علاقہ، یہ علاقہ، اس میں جتنے مشرکین تھے، اور اسی طرح قریب قرب و جوار میں جو ان کے علاقے تھے، ان سب سے انہوں نے لشکر اکٹھے کیے. اور چونکہ قبائلی نظام تھا تو ہر قبیلے کا لشکر اپنی پہچان کے ساتھ الگ الگ تھا. سب نے مل کر ایک لشکر نہیں بنایا، لشکر تھے، کئی لشکر تھے، کئی بٹالین تھیں، اور اپنا اپنا قبیلہ، اپنے اپنے جنگی ہتھیار، جنگی گھوڑے، جنگی کمانڈر سارے، اور یہ جمع ہو کر آئے مدینے کا انہوں نے محاصرہ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت کے لیے خندق کھودوائی وہاں پر، اور مقابلہ ایسا تھا کہ ناممکن تھا. احزاب، جنگ بدر میں 1000 مشرکین تھے اور 313 مسلمان تھے، وہ بھی زیادہ تر بوڑھے. لیکن جنگ خندق میں وہ 1000 نہیں تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. بعض تاریخوں میں لکھی ہوئی ہے تعداد ان کی کتنے تھے. سارے جمع ہو کر آئے، اور ان میں چوٹی کے جنگجو تھے. ہر قبیلے کا جو سب سے نامور جنگجو تھا، شمشیر زن، نیزہ باز، گھوڑا سوار، ان کا لشکر بنایا گیا تھا. اور مقصد یہ تھا کہ کام تمام کرنا ہے، نامکمل کام بدر والا تمام کرنا ہے، ختم کر دینا ہے، مدینہ کو تہس نہس کر کے. اور جتنے بھی رسول اللہ کے ساتھ لوگ ہیں، اگر وہ اسلام دین چھوڑ نہیں رہے تو ان سب کو ختم کر دینا ہے. اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ آئے اور آ کر محاصرہ کر لیا. اب اس بیچ میں مسلمان جو مدینہ کے اندر تھے، مہاجر اور انصار، ان کو رسول اللہ نے جمع کیا اور مدینے کے دفاع کی تدبیریں کی، جس میں سے آدھی آبادی مدینے کی تقریباً وہ اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھوتا کر لینا چاہیے، یا مدینہ چھوڑ دینا چاہیے، یا سمجھوتا کر لینا چاہیے، یا دشمن کے حوالے کر دیں، ہم جان بچائیں، کہیں اور چلے جائیں، یا ہم تسلیم ہو جائیں ان کے سامنے، شکست قبول کر لیں، ان کے مطالبات مان لیں. ہم جو وہ کہتے ہیں، مرنے سے بہتر ہے کہ ان کے سامنے تسلیم ہو جائیں. یہ تدبیر تھی ایک. اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ اللہ کا فرمان یہ تھا کہ تسلیم نہیں ہونا. کمزور ہو تم، اور بہت کمزور ہو ان کے مقابلے میں، اس طرح سے کہ اپنا دفاع آپ انسانوں کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے نہیں کر سکتے، اور یہاں پر آپ کو تدبیر دیگر اختیار کرنا پڑے گی. اس لیے افراد کی، لشکر کی اور ہتھیاروں کی کمی کو خندق سے پورا کیا گیا. دشمن کی راہ میں خندق کھود دی گئی، بہت گہری، چوڑی، اور اس میں آگ جلا دی گئی تاکہ یہ عبور نہ کر سکیں. جب وہ لشکر پہنچا، انہوں نے آ کر دیکھا خندق، تو انہوں نے تعجب کیا کہ عرب تو اس طرح سے کبھی بھی نہیں کرتے تھے کہ خندقیں کھود کے دفاع. عربوں کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں تھا، یعنی یہ جنگی اسٹریٹجی یہ عربی نہیں تھی. تو ان کے بعض جنگجوؤں نے کہا کہ یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو کہیں سے کوئی مدد حاصل ہے غیر عربی. اور ایسا ہی تھا، وہ غیر عربی جو رسول اللہ کے لیے مدد دی، تجویز دی، وہ حضرت سلمان فارسی تھے رحمۃ اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ان کی تدبیر تھی کہ ہم اپنے ملک میں یہ کام کرتے ہیں، اور ہمارے بادشاہ یا ہماری فوجیں اس طرح سے کام کرتی ہیں، ہم خندق کھودتے ہیں. حضور کو یہ تدبیر پسند آئی. بھاگنے والوں کے اوپر، بھاگنے والوں نے کہا بھاگ جائیں، اور بعضوں نے کہا تسلیم ہو جائیں. مختلف تجاویز دے رہے تھے مشاورت کے اندر، لیکن رسول اللہ کو یہ تجویز پسند آئی کہ ہم خندق، یعنی جنگی کمزوری یا افرادی کمزوری، اسلحے کی کمزوری کو خندق سے پورا کرتے ہیں، اسٹریٹجی سے پورا کرتے ہیں. خندق کھودی، ان کو تعجب ہوا. اب ان کے لیے یہ سوال تھا کہ خندق عبور کیسے کریں. خندق عبور کرنے کے لیے وہ جو قبائل آئے تھے، احزاب اور لشکر، ان کے اندر مقابلہ شروع ہو گیا. ان میں سے سب یہ کہتے تھے کہ ہم نے خندق عبور کرنی ہے، ہمارا جنگجو یا ہمارے گھوڑے یا ہمارا دستہ خندق عبور کرے گا. باہر کیف اس کشمکش میں ایک کمانڈر نے وہاں سے، گھوڑا اس کے پاس تھا اصلی نسلی، اس نے اس گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور وہ گھوڑا خندق عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا، رسول اللہ کی طرف. اور وہ شخص تھا عمرو ابن عبد ود. یہ شخص آیا، آ کر اس نے
عبور کر کے خندق، اور نیزہ اپنا گھوڑے پر بیٹھے ہوئے زمین پہ مارا، بڑا نیزہ، اور خطاب کیا رسول اللہ کو گستاخی کے ساتھ، بے حرمتی کے ساتھ، کہ میں آ گیا ہوں، خندق تمہیں نہیں بچا سکتی، میں تمہیں بہشت پہنچانے آیا ہوں، اب اٹھو، جس کو جنت جانا ہے میں تیار ہوں آپ کو جنت پہنچانے کے لیے۔ تو رسول اللہ نے اپنے لشکر کو، تھوڑا سا لشکر تھا، اس سے پہلے ایک بڑا عجیب اتفاق رونما ہو چکا تھا جنگ خندق میں، اور وہ یہ کہ منافقین پہلے ہی اس سے علیحدہ ہو چکے تھے۔ کچھ بیچ میں تھے ابھی لشکر کے اندر جو حوصلہ شکنی کرتے تھے مسلمانوں کی، ڈراتے تھے، ان کے لشکر کی عظمت، احزاب اور قبائل کے لشکر کی عظمت، ان کی شدت اور ان کے خوف اور خطرے کو بڑھا چڑھا کر، مبالغے کر کے پیش کرتے تھے مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کے لیے، اور ایسا ہو گیا، مسلمانوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ واقعاً چھکے چھوٹ گئے ان کے۔ جب یہ لشکر عبور کر کے آیا اور اس نے آ کر جب پکارا تو رسول اللہ نے اپنی جماعت کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کون ہے اس کا منہ بند کرے۔ تو سارا لشکر تاریخوں میں ہے، قرآن کے الفاظ میں ابھی پڑھوں گا، قرآن نے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تاریخی الفاظ تھوڑے نرم ہیں۔ تاریخ میں یہ ہیں، روایات کے اندر ہیں، صحیح و سند روایات میں، کہ تمام کے تمام رسول اللہ کے جو ساتھ تھے مومنین مجاہدین، یہ سر نیچے کیے ہوئے تھے، ایسے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر سر اٹھا لیا تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ ان کی حالت تھی، کیفیت تھی۔ اور 3 دفعہ رسول اللہ نے پکارا، کوئی بھی نہیں اٹھا سوائے امیر المومنین کے۔ تینوں دفعہ امیر المومنین اٹھے کہ میں ہوں اس کا منہ بند کرنے والا۔ اور پھر آخر کار امیر المومنین کو رسول اللہ نے اجازت دی، اور امیر المومنین گئے، اور عمرو بن عبد ود کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو اس نے کہا آپ کون ہو؟ امیر المومنین نے تعارف کروایا۔ اب یہاں فرق آ جاتا ہے سنی اور شیعہ روایات کے اندر۔ سنی روایات کے مطابق عمرو ود نے پہچان لیا، کہا کہ آپ کا والد تو میرا دوست تھا، میں انہیں جانتا تھا، اس لیے میں آپ سے جنگ نہیں کرتا۔ لیکن شیعہ روایات کے مطابق نہ، اس نے کہا کہ آپ میری ٹکر کے نہیں ہو، آپ مشہور نہیں ہو، آپ بھرپور نہیں ہو، پہلوان نہیں ہو، بڑے عرب کے شہرت یافتہ نہیں ہو، اور میرا نام اور آپ کا نام تو ٹکر کا مقابلہ نہیں ہے، کوئی ٹکر کا بندہ بھیجو میرے مقابلے میں۔ مشہور لوگ تھے رسول اللہ کے ساتھ، لیکن مشہور لوگوں کے پرندے اڑ جانے تھے اگر انہیں کھڑا کیا جاتا، وہ خود بھی تیار نہیں تھے۔ حضور نے بھی زحمت نہیں دی ان کو اس موقع پر کہ یہ اسی طرح سر نگون رہیں بہتر ہیں، یہ یعنی جھکے ہوئے سر رہیں۔ چونکہ مشکل پیش آ سکتی تھی نا، اگر ایک غیر آمادہ آدمی کو رسول اللہ بھیج دیتے، زور زبردستی مارا جاتا عمرو بن عبد ود کے ہاتھوں، تو وہ تو جنت میں چلا جاتا، لیکن لشکر اسلام بدنام ہو جاتا، اور حضور کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں اس صورت میں۔ اس لیے انہیں زحمت نہیں دی، امیر المومنین کو بھیجا۔ امیر المومنین نے اسے کہا کہ تو آزما کے دیکھ، وار کر کے دیکھ، پھر تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ تو کیا ہے اور میں کیا ہوں۔ بہرکہ وہ بڑی زبردست جنگ تھی، تاریخی جنگ تھی، بڑی مارکۃ العراء جنگ، جس میں اتم ملائکہ جھوم گئے امیر المومنین کی جنگ سے۔ وہ جو شعر ہے معروف، وہ کہتے ہیں حضرت جبریل نے آ کر رسول اللہ کے سامنے پڑھا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ حضرت جبریل نے آ کر رسول اللہ کے سامنے پڑھا کہ یہ ہے مرد اور یہ ہے جنگجو اور یہ ہے شمشیر۔ اس جنگ کے اندر جب وہ لشکر کفار کے آئے خندق عبور کر کے، بعض روایت میں کہ 1 سے زیادہ جنگجوؤں نے خندق عبور کر لی تھی، صرف ایک نہیں تھا، 1 سے زیادہ نے خندق عبور کی تھی اور مشکل بن گئی تھی۔ اب قرآن کریم اس منظر کشی کرتا ہے اس کی، یا ایھا الذین آمنوا، آیا 9 میں سورہ مبارکہ احزاب آیا 9 میں قرآن فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، مومنو یاد کرو تم اس گھڑی کو، اس وقت کو، اذ جاءتکم جنوداً، کہ جب تمہارے مقابلے میں سپاہ آ گئی، لشکر آ گیا، طاقتور لشکر آ گیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ان کے مقابلے کے لیے ہوا بھیجی
اور ایسا لشکر بھیجا جسے تم مومنین بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے. وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ کو پتہ تھا تمہاری حالت کا کہ تم کیا ہو، کیا کر سکتے ہو اور کیا کرنے والے ہو. اس لیے اللہ نے اپنے جنود، اپنا لشکر بھیجا، ہوا کو بھیجا، اور وہ لشکر بھیجا جو نظر نہیں آ رہا تھا. اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وہ آئے، وہ لشکر کفار کا تمہاری طرف دو جانب سے آئے، اوپر سے بھی آئے، پہاڑ کے اوپر سے بھی آئے، اور نیچے درے سے بھی آئے. دونوں طرف سے آپ کے اوپر چڑھائی کی انہوں نے. پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے بھی آپ کو گھیرا کر لیا، اور نیچے سے بھی دامن کو سے بھی آ کر، پہاڑ کے دامن سے بھی آ کر آپ کا گھیراؤ کر لیا. اور تمہاری حالت اس وقت کیا تھی؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، قرآن یہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کی حالت کیا تھی. اے مومنوں یاد کرو جب تمہاری یہ حالت تھی. زاغت الابصار، آنکھیں پھر گئیں، پتھرا گئیں. جب انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، صدمہ لگتا ہے، خوف شدید طاری ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا کہ آنکھوں کی سفیدی زیادہ ہو جاتی ہے، سیاہی کم ہو جاتی ہے، یعنی آنکھیں پھر کے اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں. یہ بیچ میں جو آنکھوں کی پتلی ہے یہ ڈوب جاتی ہے پلکوں میں، اور سفیدی ساری، اس کو آنکھیں پتھرانا کہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے مرگی کے مریضوں کو دیکھا ہوگا، آنکھیں ان کی منہ سے جاگ نکلتی ہے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوتی ہیں. اور خوفزدہ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ان کی آنکھیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، مومنوں کو قرآن فرما رہا ہے کہ تمہارے دل اچھل کے جگر منہ میں آ گئے تھے، گلے میں آ گئے تھے. جب انسان کو بہت خوف آتا ہے، ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے، موت سامنے نظر آتی ہے، تشدد نظر آتا ہے، پھر انسان کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے جگر منہ کو آنا. قرآن میں ہے دل تمہارے حنجرے میں آ گئے، گلے میں آ گئے. اور اردو میں اس کے لیے جو محاورہ استعمال ہوتا ہے جگر منہ کو آنا، یعنی اتنی شدت تھی کہ جگر منہ کو آتا تھا. یہ تمہارا جگر منہ میں آ گیا تھا، تمہارے دل گلے میں آ گئے. اور تیسری کیفیت تمہاری جو سب سے خطرناک تھی اور سب سے تمہاری حالت جو بگڑ گئی تھی، وہ یہ تھی وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، آنکھیں پتھرا گئیں، جگر منہ میں آ گیا، اور اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنا شروع کر دی. تم نے اللہ کے بارے میں ظن و گمان کرنا شروع کر دیا کہ شاید اللہ ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو اس وقت مدد کو آتا. اور یہ جو وعدے دیے تھے رسول اللہ نے کہ اللہ یہ فرما رہے وہ کہاں ہیں، ہم تو پھنس گئے. اتنا عظیم لشکر، جرار لشکر، اب تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. احد میں، جنگ احد میں یہ سہولت تھی کہ بھاگنے کا راستہ تھا. ایک طرف سے مشرکین تھے، دوسری طرف سے مسلمانوں نے اپنی جان بچا لی بھاگ کر. خندق میں مشکل یہ تھی کہ بھاگنے کا راستہ بھی نہیں تھا، چونکہ خندق تھی، وہ ادھر لشکر تھا، ادھر خندق ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے. اس لیے جگر منہ میں آ گئے. اب آپ مسکرا رہے ہیں، اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ کا تو اس سے برا حال ہونا تھا. یہ چونکہ ہو چکا ہے آپ کا حال، آج کر دیا گیا. آج کے لشکر احزاب نے آج یہ حال کر دیا ہے. جب غزہ میں قیامت ٹوٹ رہی تھی تو پاکستانیوں کے جگر منہ میں آ چکے تھے، بلکہ اور کچھ بہت ساری جگہ سے نکل رہا تھا. یہ کیفیت تھی، اس لیے میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں کہ یہ آج کے حالات کو بیان کر رہی ہے. یہ آج بھی لشکر گھیرا ہوا ہے نا، ایران اس وقت محاصرے کے اندر ہے، اور اس وقت بالکل جنگ احزاب والی صورتحال ہے. وہی طبقات، وہی کیفیات، وہی تبصرے، وہی سب کچھ ہے. تمہاری یہ حالت تھی کہ تم اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے، دین کے بارے میں بدگمان ہو گئے، نظام کے بارے میں بدگمان ہو گئے، رسول اللہ کی حکومت و حاکمیت و رسالت میں شبہ کرنے لگے، اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے تم. ہنالک، یہ وہ گھڑی تھی، ابتلی المؤمنون، مومنوں کے اوپر آزمائش کی گھڑی تھی. یہ سخت برے طریقے سے مومنین پھنس گئے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ جھٹکا تھا مومنین کو دیا گیا. یہاں ہل گئے مومنین. پہاڑ نہیں ہلا، زمین نہیں ہلی، خندق نہیں ہلی،
مدینے میں زلزلہ نہیں آیا، مومنین میں زلزلہ آیا، کفار میں بھی زلزلہ نہیں آیا، چونکہ کفار غالب حالت میں تھے اور وہ اکثریت میں تھے اور جنگی تیاری پوری مکمل تھی ان کی. مومنین کے اندر زلزلہ آ گیا، زلزال آیا شدید، یعنی دل دہل گئے، جس کو کہتے ہیں دل دہل جانا، دل دہل گئے، حوصلے چھوٹ گئے، اوسان خطا ہو گئے، جگر منہ کو آ گیا، آنکھیں پتھرا گئیں، چکرا گئے مومنین. زلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں جھٹکا دیا گیا ان کو، مومنین کو شدید. اور پھر اس جھٹکے میں مومنین کے اندر وہ بہت سارے جعلی مومنین تھے، جو مومن نہیں تھے، مومن بنے ہوئے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. مومنین کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کے صفوں میں یہ طبقہ کثرت سے موجود ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں لیکن مومن ہوتے نہیں ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تو دھوکہ نہیں کھاتا، لیکن مومن عموماً ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، انہی کو مومن سمجھ لیتے ہیں. خب یہاں پر وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اس زلزلے جھٹکے کے دوران، اس شدت کے دوران، اس محاصرے کے دوران منافقین اور بیمار دل، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ آیا اس بات پہ گواہ ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ یہ عطف تفسیری ہے، یعنی منافقوں کی ہی قلبی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ نہ، یہ عطف تفسیری نہیں ہے، بلکہ یہ دو گروہ کر رہا ہے قرآن، ایک منافق اور ایک بیمار دل. اور یہ دونوں الگ الگ ہیں، جن کے دلوں میں کمزوری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، کمزور دل، بیمار دل، جن کے دلوں میں شبہات ہوتے ہیں. یہ دونوں اذ یقول المنافقین والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. یہ باتیں منافق اور بیمار دل کرنے لگے تھے. ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے. یہ زلزلہ اس وقت حالت وقوع میں ہے. اس وقت مرکز استقامت، مرکز مقاومت، مرکز عزت اسلام، مرکز شرف اسلام، قطب عزت اسلام یعنی انقلاب اسلامی ایران، نظام ولایت فقیہ اور انقلابی طبقہ، یہ محاصرے میں ہے اور تمام دنیا ان کے مقابلے میں ہے. ایک ملک ابھی تک پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی زمین ایران کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، چونکہ یہ افواہیں آ رہی ہیں کہ پاکستان سے یہ کاروائیاں ہوں گی، سستی پڑتی ہیں پاکستان سے، باقی علاقوں سے، اور باقی علاقے ایران کی زد میں ہیں. اس وقت جو کیفیت مشرق وسطیٰ میں ہے کہ اعراب جتنے بھی امریکہ کے ساتھ ہیں، عرب ممالک و مسلمان حکمران، یہ سب کے سب لرز رہے ہیں، ان کے دل منہ کو آئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، ان کے چھکے چھوٹ گئے ہیں، ان کے حلق میں آ گئے ہیں دل. کیوں کہ ٹرمپ نے، اس جنونی نے، بدماش نے اعلان کیا کہ میں ایران پر حملہ کروں گا، اور ایران نے کہا ہے کہ حملہ کرو گے تو ہم بھی حملہ کریں گے. اب ظاہر ہے ہمارے میزائل امریکہ تو نہیں پہنچ گئیں، لیکن امریکی ہمارے پڑوس میں موجود ہیں. ہر عربی ملک کے اندر امریکہ کا اڈا ہے، فوجی اڈا ہے، اور ایران نے واضح طور پر ان ممالک کو کہا ہے کہ ہم حملہ کریں گے، جواب دیں گے. جہاں جہاں امریکہ کا سپاہی ہوگا، امریکہ کی فوج ہوگی، امریکہ کا کوئی ادارہ ہوگا، ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے. اور انہوں نے 12 روزہ جنگ میں دیکھ لیا ہے کہ یہ ڈھینگ نہیں ہے، بلکہ حملہ کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس میزائل موجود ہیں، اور وہ میزائل اب اتنی مدت میں کہیں زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں، طاقتور ہو گئے ہیں. اور 12 روزہ جنگ میں جو کمزوریاں ایران کے اندر تھیں وہ ساری انہوں نے برطرف کر لی ہیں، تلافی کر لی ہیں. اور اب پہلے انہوں نے کہا تھا آئرن ڈوم اسرائیل کو بچائے گا، اب آئرن ڈوم دیکھ لیا اس نے کتنا بچایا.
جب تل ابیب کی حالت غزہ والی بننے جا رہی تھی اور بن رہی تھی تو اس وقت ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اب جنگ بند کروانی چاہیے. تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو تم نے شیشے کے محل بنائے ہوئے ہیں، دبئی ہے، قطر ہے، ریاض ہے، جہاں سب جگہ تمہارے امریکی اڈے ہیں، تو یہ شیشے کے محل سارے تمہارے تباہ ہو جائیں گے. چونکہ یوں تو نہیں کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے، تہران پہ کرے، قم پہ کرے، مشہد پہ کرے، ہر جگہ کرے اور ہم ان کا احترام کریں. جہاں امریکی ہے اور ہمارے جنگی نقشہ بنا ہوا ہے، اس جنگی نقشے میں معین ہے کہاں ہیں، اور وہاں پر پہلے سے میزائل نصب ہیں کہ ان کے حملے کی صورت میں یہ جواب ہم دیں گے. اس صورت میں پڑوسی ممالک شکوہ نہ کرنا کہ ہمارے ملک پر آپ نے حملہ کیوں کیا ہے. یہ ہم پہلے آپ کو وارن کر رہے ہیں. خوب یہ مجاہدین ہے، یہ راہبر ہے، استقامت. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ توجہ کریں، 50 سال سے ایک نظام پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، پوری دنیا کے بلا مقابلہ پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اور وہ دنیا معمولی دنیا نہیں ہے، وہ دنیا جس میں ہر ملک امریکہ جیسا، جس میں ہر ملک طاقتور، یورپ جیسا ملک جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، مواصلاتی طاقت ہے، ہر طرح کی طاقت ہے، اور ان سب کے مقابلے میں 50 سال سے ڈٹے ہوئے ہیں اور 1 انچ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی مثال لا کے دکھاؤ دنیا میں، تاریخ میں کہیں. کہاں ہے ایسے انسان، کہاں ہے ایسے راہبر، کہاں ہے ایسی قیادت جس کے اندر یہ صلابت ہو، جس کے اندر یہ حوصلہ ہو، جس کی یہ تربیت ہو. کس مکتب کے پلے ہوئے ہیں. اور پھر انہی سے ایک الہام حماس نے لیا، اور حماس نے بھی کمال مہارت دکھائی اور استقامت دکھائی. حماس نے، اور اسی طرح حزب اللہ نے، اور اسی طرح ایک ایک جو اس مکتب کا پروردہ تھا، تربیت یافتہ تھا، انہوں نے استقامت دکھائی اور حد کر دی استقامت دکھانے میں. شہید ہو گئے، ان کا زندگی نابود ہو گئی، ان کے شہر ویران ہو گئے، لیکن حماس نے 1 انچ عقب نشینی نہیں کی، حزب اللہ نے 1 انچ عقب نشینی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ چونکہ جس نظام کے سائے میں ہے اس نظام کے اندر شہادت ہے، گردن کٹانا ہے، گردن جھکانا نہیں. یہ حسینی کا مکتب ہے، یہ علوی مکتب ہے، یہ فاتح خیبر کا راستہ ہے، سمجھوتا نہیں ہے اس کے اندر. لیکن دوسری طرف قرآن فرما رہا ہے کہ ایک طرف جنگ خندق ہے، وہ تمام احزاب لو لشکر لے کر محاصرہ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف اس پورے لو لشکر کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب. فرد واحد، یہ قیادت ہے. فرد واحد شمشیر لے کے میدان میں آتا ہے اور دشمن ان نون قرار دیتا ہے، غیر مشہور، غیر معروف جنگجو. کہا کہ آپ مقابلہ کر دو، آپ کو پتا ہوگا کہ کون کیا کرتا ہے. عمرو ابن عبد الود مغرور تھا بہت، تو اس نے پہلے امیر المومنین کو کہا کہ آپ پہل کرو، آپ وار کرو. تو امیر المومنین نے کہا کہ تجھے موقع نہیں ملے گا، پھر اگر میں پہل کروں گا تو تجھے موقع نہیں ملے گا، اس لیے تو پہل کر کے حسرت نہ رہ جائے تیرے اندر. اور اس نے کی وار، اور واقعاً وار کی، جنگجوؤں والی وار کی. اس نے وار کی، امیر المومنین نے وہ وار سہی. اس کی وار اتنی جاندار تھی کہ زرہ کٹ گئی امیر المومنین کی، اور خود بھی کٹ گیا. اتنی جاندار وار کی اس نے. امیر المومنین سہ گئے اس ضربت کو، لگی سر تک پہنچی لیکن ضربت کو سہ گئے امیر المومنین. اور سہ کے پھر امیر المومنین نے اسے وار کیا. وہ مغرور ہو کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا تھا کہ گھوڑے پہ میرا بیٹھنا اس غیر معروف جنگجو کے خلاف میری شان نہیں ہے، میں گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑوں. گھوڑے سے اتر آیا نیچے، چونکہ امیر المومنین پیدل گئے تھے وہاں پر، گھوڑے پہ نہیں گئے تھے. وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا تاکہ مقابلہ ایک جیسا ہو جائے. اور اس نے جب وار کی، پھر اس کے جواب میں امیر المومنین نے وار کی، اور وہ تاریخ میں سب نے سنا ہے. اس کے بعد اس سے کھڑا نہیں ہوا گیا، گر گیا. جب گرا تو امیر المومنین نے اس کو لٹایا اور اس کے سینے کے اوپر
سوار ہوئے، زانو رکھا تاکہ اس کا سر جدا کریں، تو اس نے نیچے سے تھوک دیا امیر المومنین کے چہرہ انور پر، اور امیر المومنین کے جب اس نے یہ توہین کی گستاخی کی، امیر المومنین نے چھوڑ دیا اس کو، چھوڑ کر تھوڑی دیر ٹہل کے پھر واپس آئے اس کا سر کاٹنے کے لیے۔ تو اس نے پوچھا کہ میں نے اس لیے تھوکا تھا کہ میں زیادہ دیر برداشت نہیں کر رہا تھا دشمن کے زانو کے نیچے، مجھے ذلت محسوس ہو رہی تھی، میں اتنا بڑا نامی گرامی جنگجو، میرے پیچھے اتنا بڑا لشکر ہے اور وہ سارا دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے حریف کے زانوؤں کے نیچے پنجے میں ہوں، یہ ذلت تھی، میں یہ ذلت زیادہ دیر برداشت نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے تھوکا کہ آپ غصے میں آ کر جلدی میں میرا گردن کاٹ دیں گے، لیکن آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ غصہ کرنے کے بجائے چھوڑ کیوں دیا؟ یہاں پر امیر المومنین نے راز بتایا، وہ راز یہ تھا کہ جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے غصہ آ گیا کہ تو نے میری توہین کی ہے، اور میں تیرے ساتھ جو مقابلے کے لیے لکھا تھا تو اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی خود نمائی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے نہیں آیا تھا، میں آیا تھا اللہ کے رسول کے حکم سے آیا تھا، اللہ کی بندگی کے لیے آیا تھا، اللہ کی اطاعت میں اللہ کے فرمان کو اجرا کرنے آیا تھا، اور میں تیرے خلاف آیا اللہ کے حکم سے، تجھے گرایا اللہ کے حکم سے، تیرا سر کاٹنا چاہتا تھا اللہ کی خاطر، لیکن تو نے تھوک کے ملاوٹ کر دی، میری نیت میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، میں اس لیے اس ملاوٹ کو دور کرنے گیا کہ اپنا غصہ جھٹک کے، اپنا غصہ تھوک کے پھر تجھے صرف اللہ کے لیے قتل کروں تجھے۔ یہ امیر المومنین ہے اور جنگ احزاب ہے، آج کی جنگ احزاب زیادہ اہم ہمارے لیے، آج کی جنگ احزاب ہے، وہ تاریخ کی تھی، علی نے فیصلہ کر دیا، اور وہ جنگ مسلمانوں کی عزت کا باعث بنی، مسلمانوں کی سرفرازی کا باعث بنی، اور کمر ٹوٹ گئی، تمام احزاب اور لشکر کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اور آج پھر دوبارہ، اور وہاں پر امیر المومنین کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، جب امیر المومنین جا رہے تھے جنگ میں، ایک الگ نرالی شان سے امیر المومنین جا رہے تھے چلتے ہوئے، پیچھے سے امیر المومنین کے ساتھی نے کہا کہ یہ علی کے تھوڑا چال میں غرور نظر آتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، تواضع کے ساتھ جانا چاہیے، تنقید کی انہوں نے کہ علی کے جانے میں تھوڑا سا ہمیں غرور نظر آتا ہے، لیکن امیر المومنین جس عشق میں جا رہے تھے، جس اس موج میں جا رہے تھے، وہ رابطہ کہیں اور ملا ہوا تھا، وہ اللہ کے ساتھ رابطہ ملا ہوا تھا، اور امیر المومنین اس وجہ سے جھوم کے والہانہ انداز میں جا رہے تھے، ان کو پسند نہیں آئی بات چال، تو امیر المومنین نے ان کے جواب میں یہ کہا، جب انہوں نے اعتراض کیا تو امیر المومنین ان کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا کہ برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، سارے کا سارا کفر جمع ہو کے آج خندق میں موجود ہے، اور سارے کا سارا ایمان سمٹ کر علی کے وجود میں اس کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ آج کے جنگ خندق میں یہی منظر ہے، ہو بہو یہی منظر ہے، یہی منظر ہے، وہ ایک سپاہی، ایک تنہا واحد جو علی کے لشکر کا مالک اشتر تھا، شہید سلیمانی، ان کے جانے کے بعد ان دشمنوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ سلیمانی نہیں ہے تو ہم آسانی سے اس حیدر کے بیٹے کو جھکا دیں گے، اس امت کو، حیدری امت کو جھکا دیں گے، لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ سلیمانی بنانے والا ابھی زندہ ہے، سلیمانی پیدا کرنے والا ابھی زندہ ہے، اور وہ میدان کے اندر ہے۔ کتنا دباؤ ڈالا، کیا دھمکیاں دیں، کیا ان کے پاس ساز و سامان کی کمی نہیں ہے، یہ چاہے ہر جگہ بمبارمیٹ کر سکتے ہیں، اور اتنے وہ لو لشکر لے کر دھاک بٹھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے حکمران کانپ رہے ہیں، پاکستان کے قائدین کانپ رہے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، اب فلاں ہوگا۔ دیکھو میڈیا میں ان کے بیان کیا جا رہے ہیں، سرخیاں میڈیا میں کیا دے جا رہے ہیں، حملے کی تیاریاں ہو گئی، حملہ ہونے والا ہے، تہس نہس ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے۔ بھلے ایران کے اندر بھی حل چال ہے، قرآن فرماتا ہے کہ مدینے کے اندر بھی حل چال تھی، کیا حل چال تھی؟ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے،
جن کے دلوں میں بیماری ہے اور منافق، وہ یہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ اس وقت ایران منافقوں سے بھرا ہوا ہے، بیمار دلوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نظام ولایت فقیہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ قرآن پہلے 1400 سال پہلے کہہ گیا تھا کہ جب بھی زلزلہ آئے گا شدید، مومنین کے لیے ابتلا آئے گی، اس ابتلا کا مقصد مومنین کو نابود کرنا نہیں بلکہ منافقوں کو مومنین سے علیحدہ کرنا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت موجود ہے، یہ منافق ایران کے اندر موجود ہے اور شروع سے موجود ہیں۔ منافقوں سے ایران بھرا ہوا ہے۔ انقلاب کے پہلے دن سے جو پہلا صدر بنایا منافق نکلا، بنی صدر، جو وزیر اعظم بنایا منافق نکلا، جو اور بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھائے منافق نکلے۔ تو منافقوں کی نسل بھی منافق ہوتی ہے، یوں تو نہیں کہ بنی صدر کی نسل ختم ہو گئی ہے، ابھی موجود ہے جنہوں نے 12 روزہ جنگ میں نقصان پہنچایا، لیکن جہاں منافق ہیں، جہاں پر وہ نظام کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں اور ٹرمپ کے اشاروں پہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میری مدد آ رہی ہے، تم اٹھو، تم فلاں کرو، خوب یہ منافق اور کافر آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم پہلے ڈیلٹا فورس لے کے طبس میں آئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر بھیجا، کس کا؟ وہی جو یہاں پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے لشکر بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ ہم نے اس ڈیلٹا فورس کو ذلیل کرنے کے لیے طبس میں ہم نے ہوا بھیجی اور ہم نے وہ لشکر بھیجا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تو نظر آنے والا لشکر تمہارے سامنے ڈٹا ہوا ہے، لیکن نظر نہ آنے والا لشکر اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ لشکر موجود ہے۔ جب یہ زلزلہ ہے، قوموں کو زلزلہ آتا ہے، قوموں کو جھٹکا لگتا ہے، قوموں کا امتحان ہوتا ہے، قوموں کے لیے آزمائش کی گھڑی آتی ہے، اور اس آزمائش کی گھڑی میں سختی اتنی ہوتی ہے کہ جگر منہ کو آ جاتا ہے، لیکن جب جگر منہ کو آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جنود تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ لشکر جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ تو علیحدہ سمجھو، ابھی تو علی ابن ابی طالب تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ وہ لشکر ہے جو نظر آ رہا ہے تمہیں، اور لشکر کتنا بڑا ہے، ایک فرد واحد ہے جو ایک پورے لشکر کے اوپر غالب آ گیا ہے، پورے لشکر کے اوپر غالب آ گیا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ختم ہو گئی ہے؟ اللہ کی طاقت ختم ہو گئی ہے؟ کیا جنود اللہ کے کم پڑ گئے ہیں؟ کیا اللہ کا اختیار اب اپنے جنود پر ختم ہو گیا ہے؟ اور کیا علی ابن ابی طالب کے پیروکار سارے ختم ہو گئے ہیں؟ خوب آپ دیکھو، یہ 90 سالہ رہبر کتنے سالوں سے تمہارے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، ملک کے اندر منافق اودم مچا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، وہ پھر بھی قائم اور برپا ہے اپنی جگہ پر، اور ساری دنیا عرب و عجم مل کے اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ پھر بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندے اس لیے تیار کیے ہیں کہ زلزلوں کے اندر قوموں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ اس مرکزی قطب کا کردار ادا کریں جس سے سہارے پہ قوم محفوظ رہتی ہے، امت محفوظ رہتی ہے۔ جس طرح امت رسول اللہ کو زمانہ رسول میں زلزلہ آیا اور امیر المومنین نے واحد تنہا سہارا دیا، وہ زلزلہ روک لیا، اور زلزلہ اتنا شدید تھا کہ بعض چھپے منافق کھل کے سامنے آ گئے، اور بعض اللہ پر بدگمان ہو گئے، بعض تہمتیں لگانے لگے، بعض شک و شبہ ظاہر کرنے لگے۔ اس وقت میڈیا نہیں تھا، لیکن قرآن یہ سب کچھ اس وقت کی بات کر رہا ہے جو آج کی جنگ احزاب میں ہم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوگا اس جنگ احزاب کا جو اس جنگ احزاب کا ہوا تھا؟ اس جنگ احزاب میں بھی کفر کی اور پورے الکفر کلہ کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور ذلیل و رسوا ہوئے تھے، اور کل ایمان غالب آیا تھا۔ آج بھی کل ایمان ان کے مقابلے میں ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، غلبہ اللہ کا اور اللہ کے خالص بندوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں صرف آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، منافق نہیں بن جانا۔ اپنا خیال رکھو، اپنا دھیان رکھو، دلوں میں بیماری مت آنے دو۔ بھلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے، جنگ ہے، کربلا والا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے،
جنگ خندق والا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کربلا والا نتیجہ ہو تو بھی حسین و علمدار میدان میں ہیں، خندق والا نتیجہ ہو تو بھی اللہ کا رسول اور اللہ کا ولی میدان میں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اگر کربلا کا نتیجہ نکلتا ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، نہ، یہ گردنیں کٹ سکتی ہیں، جھکتی نہیں ہیں، اور اس سے سیکھنا چاہیے، دنیا کو اس سے سیکھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے۔ آپ کے سامنے ایک مشعل ہے، ہمارے سامنے یہ جنگ ایک تربیت گاہ ہے، ایک کارگاہ ہے یہ جنگ، کہ کس طرح محاصرے کے اندر ایک جمعیت اپنے رہبر کے ساتھ استقامت و پائیداری آخر تک دکھا رہے ہیں، تو کیا ہم بھی ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنا مقام معین کرو اور اپنے لیے اس مارکے سے درس لو، عبرت لو، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جس کے ساتھ اللہ ہے۔ اور اللہ نے مومنوں کو امتحان میں ڈالا ہے، ابتلا ہے، اور یہ پہلی ابتلا نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جنگ احزاب میں احزاب کو ذلت دکھائی، ہزیمت دکھائی اور انہیں ذلیل کیا، رسوا کیا، نابود کیا، اسی طرح آج کی جنگ احزاب میں بھی انشاءاللہ ایمان کا اور جنود ایمان کا غلبہ ہوگا، اور آج کا لشکر کفر ٹرمپ سمیت، نیتن یاہو سمیت اور اس کے اتحادیوں سمیت انشاءاللہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، خار ہوگا اور واصل جہنم ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ اس حفاظتی تدبیر کو عملی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو وسائل عطا فرمائے ہیں، آسمانی کتابیں، انبیاء کرام، ائمہ اطہار علیہم السلام، اور بالخصوص امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، شخصیت، سیرت اور حکمت، جو تقوی کا عملی مجسم نمونہ ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ حکمت 117 میں فرماتے ہیں، ہلک فی رجلان محب غال و مبغض قال، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک مجھ سے محبت کرنے والے غالی
غلو کرنے والے، اور دوسرے مجھ سے نفرت کرنے والے ناصبی اور نفرت کرنے والے قالی۔ امیر المومنین نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت اگر حد کے اندر ہو، جس طرح اللہ نے حد مقرر کی ہے، نجات کا ذریعہ ہے، علی کی محبت نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اگر علی کی محبت میں غلو کرو گے، حدیں پھلانگو گے، حدیں عبور کرو گے، یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، اور غلو اسی حد کو پھلانگنے کا نام ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے دین خدا کی حفاظت کے لیے، تشیع کی حفاظت کے لیے، جہاں پر ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں قیام کیا، جہاد کیا، مقابلہ و مبارزہ کیا، وہاں پر تشیع کے اندر سے پیدا ہونے والے خطرات کا بھی مقابلہ کیا۔ 3 طرح کے خطرے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک تشیع کو درپیش ہیں۔ ایک ظالم جابر حکومتوں کی طرف سے، طاغوتوں کی طرف سے، دوسرا مخالف مذاہب کی طرف سے، اور مخالف مذاہب کے متشدد اور متعصب علماء کی طرف سے۔ تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس نفرت سے اور اس تعصب سے، تشدد سے۔ اور تیسرا خطرہ تشیع کو اندر سے ہے۔ ظالم حکومتوں کا مقابلہ ائمہ نے کیا، مخالفین کا مقابلہ دیگر مسالک و مذاہب سے تشیع پر جو حملے ہوتے تھے ان کا مقابلہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا، اور اسی طرح جو تشیع کے اندر سے خطرہ تھا اس کو زیادہ اہمیت دی ائمہ اطہار علیہ السلام نے، چونکہ بیرونی خطرے ضرور نقصان پہنچاتے ہیں لیکن وہ اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا اندرونی خطرہ اہم ہوتا ہے۔ نہ بیرونی خطرے پر آنکھیں بند رکھنی چاہیے، نہ اندرونی خطرے پر، لیکن دونوں کو اگر آپس میں موازنہ کریں، تقابل کریں، تو اندرونی خطرے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جیسے اگر بارش ہو رہی ہے، آپ کے گھر کے اوپر بارش برس رہی ہے اور اندر دیمک لگی ہوئی ہے، آپ جلدی کون آپ کے گھر کو تباہ کرے گا؟ باہر کی بارش ممکن ہے اس سے بچ جائیں آپ، لیکن اندر کی دیمک کو اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا یہ خراب کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ یہ غلو دیمک ہے جو اندر سے تشیع کو لگی، اور ائمہ اطہار نے بر وقت اس کی تشخیص دے کر اس کا مقابلہ کیا اور اس کے مقابلے کا حکم دیا اور اس کے خطرے سے ہمیں آگاہ کیا۔ غلو ہر دور میں رہا ہے، اور اس کو ہم ادوار کے لحاظ سے جائزہ لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ عرصے سے یہ آرزو تھی میری کہ اسلام کی، تشیع کی، ائمہ کی تاریخ کو تجزیہ و تحلیل کے ساتھ پیش کیا جائے، تجزیاتی تاریخ، نہ صرف نقل اقوال جو عموماً لکھے ہوتے ہیں۔ تاریخ کو اس کی منطق کے ساتھ، تاریخ کو علم الاجتماع کے منطق کی روشنی میں تجزیہ و تحلیل کر کے پھر اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس تاریخ کے مطابق ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہر دور میں جو پیدا ہونے والے خطرات تھے ان کا مقابلہ کیا، اندرونی اور بیرونی۔ امیر المومنین کا دور، پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا، امامت کا دور میری مراد ہے، حیات کا دور تو طولانی ہے بعض ہستیوں کا، لیکن ان کی امامت کا دور یکساں نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی امامت کا دور، امام حسین علیہ السلام کی امامت کا دور، اسی طرح امام چہارم۔ یہ ادوار وائز جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہر امام کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح امامت کی، فریضہ امامت کیسے نبھایا، عہد امامت کیسے نبھایا ہر امام نے۔ عموماً ہم جو معلومات رکھتے ہیں اس میں امامت کو بالکل چھوڑ کے صرف معنویت، روحانیت اور معنوی پہلو کو مد نظر رکھ کر جو مومنین کو آگاہی ہے، علماء کو بھی اتنی ہے جتنی وہ علماء کو، عوام کو دے دیتے ہیں، کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں چند احادیث، نصوص، ائمہ کے حالات زندگی آپ دیکھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی نیٹ سے نکال کے دیکھیں یا
چھپی ہوئی کتابوں میں دیکھیں، چھپی ہوئی ہیں کتابیں، عموماً حالات زندگی ایک امام کے وہ 10-12 صفحوں پر ختم ہو جاتے ہیں کہ پہلے امام کا شناسنامہ لکھ دیا جاتا ہے، نام ہوتا ہے، ولادت ہے، اور پھر اس کے بعد امام کی امامت پہ نص ہے، چند حدیثیں، پھر امام کی چند ایک کرامات ذکر کی جاتی ہیں، اور امام کی اولاد، اور پھر اس کے بعد شہادت اور چند اسباب شہادت، یہیں پر داستان ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے قدیم سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لکھتے ہیں علماء، اور سب کو اتنی ہی معلومات ہیں۔ البتہ ذاکروں کو اس سے کم معلومات ہیں، مومنین کو زیادہ معلومات ہیں ائمہ اطہار کے بارے میں، لیکن ذاکروں کو اس سے بھی کم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی مجلس تھی، اور یہیں لاہور کے قریب شیخو پورہ کی کسی جگہ پر، تو وہاں بڑا اجتماع تھا جس کے اندر شاید 20 ذاکر خطیب سارے اکٹھے جلسہ تھا۔ تو اس میں بانی نے کہا کہ کوئی امام نقی علیہ السلام پر بھی کوئی پڑھے، چونکہ جو بھی آتا تھا فضائل مولا علی کے پڑھتا تھا، مصائب امام حسین کے پڑھ کے چلا جاتا تھا، اور ایک جیسے ہی مضمون پڑھتے تھے۔ بانی کی یہ حسرت تھی، ظاہراً وہ نقوی سید تھا، تو اس کی یہ حسرت تھی کہ امام علی نقی کے بارے میں بھی کوئی بتائے، ہمارے جد کے بارے میں جن کا آج یوم شہادت ہے۔ تو وہ جس ذاکر خطیب کو کہتا تھا وہ کہتا تھا بعد والا پڑھے گا، کرتے کرتے آخری ذاکر آ گئے، اور آخری ذاکر نے جب پڑھنا تھا تو اس نے کہا بھائی اب تو کوئی اور نہیں ہے، تو ہی تھوڑا بہت پڑھ دے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ امام نقی جو تھے یہ زہر سے شہید ہوئے یا تلوار سے؟ اسے نہیں پتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر پتہ بتا دو باقی مضمون تیار ہے میرا۔ اگر تلوار سے شہید تھے تو وہ مضمون بھی تیار ہے، زہر سے شہید ہوئے تو وہ مضمون بھی تیار ہے، صرف مجھے یہ کنفرم کر دو کہ کیسے شہید ہوئے۔ اب یہ خطیبوں ذاکروں کا علم ہے، مبلغ علم۔ عوام کو پھر تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم وہ لوگ جو مطالعہ رکھتے ہیں ان کا علم بھی اتنا ہی ہے جتنا کتابوں کے اندر ہے۔ ائمہ کے بارے میں جو کتابیں ہیں، حالات زندگی ائمہ کے، تو ان میں تو اتنا ہی لکھا ہوا ہے، چند حدیثیں ہیں، چند کرامات ہیں، اور چند واقعات لکھ جاتے ہیں، انفرادی واقعات۔ امامت کے بارے میں اگر آپ خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ایام شہادت ہیں، ان میں آپ اگر جاننا چاہتے ہیں، آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں امامت کی اور ائمہ کی، تو رہبر معظم متزل العالی کی جو کتاب ہے 250 سالہ انسان، یہ سب سے بہترین منبع ہے، جس کے اندر رہبر معظم نے امامت کی بحث کو بہت ہی عالی و خوبصورت طریقے سے تدوین کیا ہے، ائمہ اطہار کی زندگی کو، اور اس طرح سے کہ ائمہ علیہ السلام کی جو مجموعی دورانیہ ہے وہ 250 سال بنتا ہے، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت تک کا جو زمانہ ہے 250 سال ہے۔ تو اس طرح سے تدوین کیا ہے کہ گویا یہ ایک انسان ہے، یہ 12 ہستیاں، 12 کردار، یہ ایک انسان ہے گویا اس طرح سے۔ لیکن یہ اس کی خوبی نہیں ہے کہ انہوں نے 12 ہستیوں کو ایک ہستی ثابت کیا ہے، بلکہ خوبی یہ ہے اس کتاب کی کہ اس میں امامت کو نظام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ امامت کو صرف عقیدہ نہیں پیش کیا گیا، امامت کو نظام کے طور پر پیش کیا گیا، اور پھر اس نظام کے اجرا میں، اس نظام کے عملی کرنے میں ہر امام کا دور تحلیل کر کے، تجزیہ کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ درسی کتاب ہونی چاہیے، نصاب کی کتاب ہونی چاہیے، تشیع کی۔ اور یہ جو ہمارے عزیزان ہیں، دوستان ہیں، میں ان سے تقاضا کروں گا کہ یہ مختلف طریقوں سے پڑھائیں، پوری قوم کو یہ کتاب پڑھائیں۔ اس کتاب سے کم از کم شیعہ کا امامت کا نظریہ واضح ہوگا، کلیئر ہوگا۔ جو الجھا ہوا ہے، جو ذاکروں نے، بے علم اور پیشہ ور ذاکروں نے الجھا دیا ہے، ذہن خراب کر دیے امامت کے بارے میں، اس کتاب سے قرآنی امامت اور حقیقی امامت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعل کیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اس کا آپ کو صحیح اندازہ ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت خصوصاً بہت اہم ہے۔ رات کی مجلس عزاداری میں بھی میں نے یہ نقطہ اشارہ کیا تھا۔ آج جو صورتحال ہے تشیع کی عالمی سطح پر اور خصوصاً پاکستان میں، اس میں جو
نمونہ امامت کا تشیع کے لیے ضروری ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا طریقہ اور اسلوب، وہ میتھڈ جو امام نے اختیار کیا ہے تشیع کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، تشیع کو منظم رکھنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ تشیع، خصوصاً پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، عالمی نہیں، باقی دنیا میں بھی ہے۔ جیسے عراق میں عراقی شیعہ دستبردار ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، رفع یدین، رفع یدین یعنی ہاتھ اٹھا لینا کہ یہ چیز ہماری نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لینا، ہینڈز اپ، ہمارا نہیں ہے یہ۔ عراقی شیعہ نے تاریخ بھر میں ایسا ہی کیا ہے، ابھی بھی خصوصاً یہ جو موجودہ زمانے میں ان کا رویہ ہے بہت افسوسناک ہوا ہے کہ جب ان کو موقع ملا، جب ظالم ستمگر حجاج ابن یوسف آج کے دور کا صدام جب نابود ہوا، واصل جہنم ہوا، اور ان کو موقع ملا کہ یہ اکثریت اس ملک کی آ کر اپنے نظام کو ہدایت کریں اور لیں، انہوں نے وہاں پر کھل کے رضاکارانہ طور پر، نہ کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر، رضاکارانہ طور پر کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے نظام ولایت فقیہ، نہیں چاہیے نظام امامت، نہیں چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے۔ بلکہ اتنا انہوں نے ظلم کیا کہ جب مملکت کا نام رکھنا، پاکستان کا نام ہے، پورا پاکستان کی مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، آئینی نام ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ عراقیوں میں جب یہ بات آئی کہ نام کیا مملکت کا رکھیں، تو ایک تجویز یہ تھی کہ اسلامی جمہوریہ عراق اس کا نام رکھیں، تو انہوں نے انکار کیا، خصوصاً مذہبی لوگوں نے انکار کیا کہ نہ، ہم اسلام کا نام بھی عراق کے ساتھ نہ آئے۔ انہوں نے نام کیا رکھا؟ الجمہوریت العربیہ العراقیہ، عربی جمہوریت، اسلامی جمہوریت نام بھی پسند نہیں کیا، دستبردار ہو گئے۔ یہ پاکستان میں بھی تشیع عقیدت ضرور رکھتا ہے امامت سے، جذبہ بہت عالی ہے پاکستانیوں کا، بے نظیر بے مثال جذبہ ہے۔ میں نے رات کی مجلس میں اشارہ کیا تھا، شاید سنی ہوگی بعضوں نے، کہ عزاداری کے پیچھے ایک بہت عظیم جذبہ کار فرما ہے، بے نظیر، دنیا کا واقعاً بے نظیر ہے۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے کہ پاکستانی شیعہ کے اندر جتنا جذبہ ہے اتنا پوری دنیا میں کسی قوم میں آپ کو نہیں ملے گا۔ پاکستان کے اہل سنت میں بھی اتنا جذبہ نہیں ہے جتنا پاکستان کے تشیع میں یہ جذبہ ہے۔ پیچھے بہت اخلاص اور جذبہ محرک کے طور پر ہے عزاداری کے پیچھے، اور آگے تجارت اور کاروبار ہے۔ عزاداری کے آگے جس نے عزاداری کی زمام سنبھالی ہوئی ہے، نکیل پکڑی ہوئی ہے، وہ کاروبار اور پیشہ ور ہیں سارے۔ یعنی یہ جذبہ سارا وہ بیچ دیتے ہیں، یہ جذبہ سارا فروخت کر دیتے ہیں، اس جذبے کو کیش کرا لیتے ہیں تاجر لوگ۔ یہ جذبہ اگر صحیح قیادت کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ جذبہ آج بتا دیتا کہ ولایت فقیہ کا نظام تنہا نہیں ہے، آج ٹرمپ اتنی گستاخی نہ کرتا اگر یہ جذبہ صالح قیادت کے ہاتھ میں ہوتا۔ اگر اس جذبے کی قیادت صالح قیادت کرتی، شیعہ قیادت کرتی، حسینی قیادت کرتی، تو یہ جذبہ آج بہت بڑی طاقت پاکستان کے لیے بھی تھا۔ یہ جذبہ اتنا قوی ہوتا جیسے حزب اللہ ایک شیعہ گروہ محدود سا تھا، لیکن اسرائیل میلی آنکھ سے لبنان کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی طرح یہ تشیع کی قیادت اگر صالح قیادت ہوتی اور جذبہ فروش نہ ہوتی تو اس وقت بھارت کو جرأت نہ ہوتی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا وہ۔ لیکن یہ جذبہ فروخت ہوا، یہ کیش ہوا، اس کو قیمت وصول کر لی گئی اس کی، اس لیے اس کا وہ جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے دور میں سب سے پرتلاطم دور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تھا۔ ایک طرف سے جبار ترین سلاطین بنو عباس کے 4 خلیفے، منصور، مہدی، ہادی اور ہارون،
یہ چار جبار ترین، فاسد ترین، سفاک ترین خلیفے اور حکمران ایک طرف یہ تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. دوسری طور پر چونکہ امام علیہ السلام دوسری صدی ہجری میں امام کی ولادت ہوئی اور دوسری صدی ہجری میں امامت کا منصب شروع ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو یہ صدی در حقیقت مذہب سازی کی صدی تھی. اس میں فرقہ سازی کا کام ہو رہا تھا اور بنو امیہ ختم ہوئے تھے، بنو عباس آئے تھے اور بنو عباس نے اپنے حق میں فرقہ سازی کروانا شروع کی. اور بنو عباس کو یہ حساسیت تھی کہ اہل البیت مکمل طور پر وہ سماجی اور سیاسی میدان سے آؤٹ کر دیے جائیں، چونکہ یہ وہ نام ہے جس سے کسی بھی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ بنو امیہ کو اسی وجہ سے حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے کہ انہوں نے اہل البیت پر ظلم کیا تھا اور وہی تحریک بن گئی اور بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا. شیعوں کے ہاتھوں ہوا، ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں ہوا. وہ ابو مسلم خراسانی جس نے شیعہ جذبے کو جا کر بنو عباس کے قدموں میں بیچ دیا. ہارونی شیعہ، صفا منصوری شیعہ، ذرا جس کے قدموں میں جذبہ ڈالو گے اسی کے شیعہ ہو جاؤ گے. جیسے آج پاکستان کے اندر عمرانی شیعہ ہیں کہ تشیع کا سارا جذبہ اٹھا کے ایک فاسد آدمی کے قدموں میں جا کے ڈال دیں آپ. یہی کام تاریخ کے اندر ہوا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں یہ سفاک ترین حکومت جو اہل البیت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے درپے تھی ہر ہیلے بہانے سے. ایک کام انہوں نے یہ کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف، تشیع کے اندر سے اور تشیع سے بھی زیادہ محدود تر دائرے میں اہل البیت کے خاندان کے اندر سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاندان کے اندر سے تقریباً لگ بھگ کوئی 6 یا 8 فرقے امام کے خاندان کے اندر سے بنوائے گئے، جن کی رہبری یا امام کا بھائی کر رہا ہے یا امام کا بھتیجا کر رہا ہے یا امام کا رشتہ دار کر رہا ہے، چچا زاد کر رہا ہے. امام کے خاندان کے اندر سے تشیع کے اندر یہ فتنے کھڑے ہوئے. اب ایک طرف سے جبار حکومت جو امام کو بالکل ایک لحظے کے لیے آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری طرف سے فرقہ سازی اپنے اوج پر ہے، مذہب سازی، اور وہ بنو عباس کی قیادت میں ہو رہی ہے اور وہ بڑے بڑے ائمہ بنا کے میدان میں اتار رہے ہیں اور اس میں بھی اہل البیت کو بالکل انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے. اور ادھر سے تشیع کے اندر سے فرقے اور فتنے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، جن میں سے غلوف سب سے زیادہ بڑا اور شدید فتنہ تھا. اب آپ توجہ کریں کہ ایک امام جو محصور ہیں، جیل میں ہیں، زندان میں ہیں، آزاد نہیں ہیں، زیر نظر ہیں، امام علیہ السلام نے تشیع کو کیسے منظم رکھا؟ اقتدار بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، دور دور تک امام کی حکومت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امام حاکم بن جائیں گے. لیکن پھر بھی امام نے تشیع بھی اور شیعہ، تشیع اور شیعہ دونوں کو امام نے تحفظ دیا. شیعہ یعنی جمعیت، شیعہ جمعیت، اور تشیع یعنی مکتب تشیع کا. امام علیہ السلام نے مکتب تشیع بھی رکھا، منظم رکھا، اور جمعیت شیعہ کو بھی منظم کیا اور ایسا عالی خوبصورت نظام بنایا کہ تمام شیعہ جمعیت اس وقت جو قرب و جوار میں تھی وہ سب کی سب ایک نیٹ ورک کے ذریعے، ایک رابطہ نظام کے ذریعے سے مربوط تھی اور ان کے اندر بہت سارے کام جو امام علیہ السلام نے انجام دیے. یہی کتاب 250 سالہ انسان ہے، اس میں آپ کو یہ تفصیل مل سکتی ہے، ہر امام کے دور کی مل سکتی ہے. اور یہ وہ طریقہ ہے جس امامت کی آج ضرورت ہے. آج پاکستان کا تشیع جتنا منتشر ہے، آپ دیکھیں کتنے گروہ بن چکے ہیں پاکستان کے تشیع کے، جتنے گاؤں ہیں اور جتنے مولوی ہیں اور جتنے لیڈر ہیں اور جتنے ذاکر ہیں اتنے ہی فرقے ہیں یہاں پر. خوب یہ کس طریقے سے منظم ہوں گے؟ اور ان کے اندر غالی بھی ہیں جو تباہی پہ تلے ہوئے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا منہج امامت اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تدابیر امامت کی آج کے پاکستان کے تشیع کے کام آ سکتی ہیں. لیکن اگر تجزیہ تحلیل کر کے وہ تشیع نکالیں جو رہبر معظم نے اس نظام امامت کا پیش کیا ہے. اور اس سے میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ باقی
علماء مجتہدین تاریخ کے بھی اور موجودہ بھی، ان کا نظریہ امامت پڑھیں اور رہبر معظم کا نظریہ امامت پڑھیں تو آپ کو علمیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ دین شناسی کس کی قوی ہے، دین شناسی کس کی گہری ہے، کون دین کی فقیہ ہے جو جڑوں میں جا کر سمجھتا ہے، اور کون ایسا ہے جو صرف سرسری دین شناسی رکھتا ہے۔ یہ بھی آپ کو اس کتاب کے پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ کتنا دین کے مسائل کے اوپر تسلط ہے اور کتنا دین کے وسائل کلیئر ہیں، واضح ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امامت کا نظام رہبر معظم نے کتنا واضح، صاف، شفاف کر کے بیان کیا ہے۔ آج کے تشیع کے لیے ساری مشکلات حل کر کے بالکل ایک پٹڑی ٹرین کی بنا کے پیش کر دی ہے، 250 سالہ دور ائمہ کی سیرت اور کردار اور اقوال، اور اس میں بتایا ہے کہ ایک ہی تشیع ایک نظام ہے، امامت ایک نظام ہے تشیع کے لیے، اور تشیع اس پٹڑی امامت پر چلنے والی گاڑی کا نام ہے، امت کا نام ہے، جمعیت کا نام ہے۔ اگر امامت کے منہج پر تشیع آ جائے تو پھر نہ ٹرمپ، نہ مودی، نہ نیتنیاہو، کوئی دنیا کا سفاک و جبار، خواہ وہ ہارون ہو یا مامون ہو یا حجاج ابن یوسف ہو یا بنو امیہ ہو، کوئی سفاک دنیا کا تشیع کی بنیاد کو ہلا نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ رہبر معظم نے جس امامت کو پڑھا اور پیش کیا، اس امامت پر کس طرح سے قائم ہے یہ شخصیت، کس طرح سے ایک ستون کی طرح صلابت کے طور پر پوری دنیا ٹرمپ زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح ولی فقیہ کے نظام کو اکھاڑ کے پھینکے، لیکن جتنی تدبیریں کرتا ہے اتنا مایوس ہوتا ہے اور اتنا ناکام و نامراد ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ اس نظام کو امام مہدی کے انقلاب تک قائم و دائم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگارہ رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ پائیداری و استقامت میں اضافہ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، یہ فتنے جو انقلاب کے مقابلے میں اٹھے ہوئے ہیں، پروردگارہ ان تمام فتنوں کو نیست و نابود فرما، ان فتنہ گروں کو ناکام فرما، اور جو دشمنان ہیں، وہ ٹرمپ ہے، نیتنیاہو ہے، عرب ہیں، غیر عرب ہیں، پروردگارہ ان کے تمام منصوبوں کو، منحوس منصوبوں کو خود انہی کی طرف پلٹا۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کو فتنوں سے نجات عطا فرما، ملت پاکستان کو پروردگارہ بیداری و شعور عطا فرما، انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔